السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ کو جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ 1 سال کے انترال کے بعد، یا کہنا چاہیے 2 سال کے بعد شروع ہو کر 3 دن تک اپنے روحانی ماحول کے درشیہ دکھاتا ہوا پچھلے اتوار کو سماپت ہوا۔ 2020 میں تو کورونا کی مہاماری کے کارن جلسہ نہیں ہو سکا تھا، اور جلسہ کے پربندھک بھی یہی سمجھتے تھے کہ کیونکہ حالات لگ بھگ ویسے ہی ہیں اس لیے اس سال بھی جلسہ نہیں ہوگا، اور اس انمان کے کارن تیاری کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، جس کا میں نے پچھلے خطبے میں ورنن بھی کر دیا تھا۔ پرنتو بہرحال جب انہیں کہا گیا کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی آیوجت ہوگا تو انہوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ پوری دل کے ساتھ تیاری نہیں کر رہے۔ مجھے چنتا تھی کہ پربندھک جب اس پرکار ریلیکس ہیں تو کارکنان بھی جو ان کے سہایک ہیں وہ بھی اس سوچ کے مالک نہ ہوں، پرنتو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی تھی کہ وہ انشاءاللہ جلسہ کے پربندھ بہتر کروا دے گا اور کام کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ اس لیے مجھے ایک اوسر پر پربندھکوں کو ادھک زور دے کر سختی سے یہ کہنا پڑا کہ یدی آپ لوگ اس پرکار بے دلی سے کام کرتے رہے اور اس سوچ میں رہے کہ پتہ نہیں جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں، تو نا امیدی زیادہ پرکٹ ہو رہی ہو تو پھر میں نئے پربندھک نیوکت کر دیتا ہوں۔ بہرحال میری اس بات نے انہیں ایک جھٹکا دیا اور تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ یدیپی لیٹ شروع ہوا اور کارکنان جو تھے، جو سہایک اور رضاکاران ہمارے ہیں، جو نچلی سطح پر کام کرنے والے، اصل میں تو وہی فورس ہے، وہی مین پاور ہے، وہ تو لگتا تھا پہلے سے بے چین تھے۔ ترنت جلسہ کے پربندھ کے لیے ہر اور سے نشلک سیوا کرنے والے رضاکاران آنے لگ گئے۔ جلسہ کے دوران ڈیوٹی والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اب یہ مشکل تھی کہ کیونکہ یہ جلسہ چھوٹے پیمانے پر ہونا ہے، اس لیے کارکنان کی سلیکشن کس پرکار کی جائے۔ بہرحال اس کے لیے بھی مردوں نے بھی اور لجنا نے بھی کارکنان چنے۔ لجنا نے تو سمبھوتہ 5واں حصہ اپنے کارکنان کا لیا ڈیوٹیاں دینے کے لیے، اور مردوں نے سمبھوتہ تیسرا حصہ کم کر دیا۔ جو اس کام کے لیے نہیں لیے گئے وہ مایوس بھی ہوئے کہ انہیں سیوا کا اوسر نہیں ملا۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں ان تمام مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں اور بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بچوں کی بھی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ آپ کی نیت جو تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی سیوا کرنے کی، وہ پوری ہو گئی، اور کارنوش آپ کو اوسر نہیں مل سکا، پرنتو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو بدلہ سے ونچت نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سیوا کے بھاونا کا بہترین بدلہ دے۔ دوسرے، جیسا کہ میرا طریقہ ہے کہ کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جلسہ کے بعد کے جمعے میں
جو وبھن وبھاگوں میں کام کر رہے تھے یا کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی مجھے لکھ رہے ہیں اور دنیا سے لکھنے والے بھی ان رضاکاروں، ان سیوکوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جن کی جہاں بھی ڈیوٹی تھی انہوں نے وہاں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ بارش کے کارن پارکنگ کی کاریں نکالنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا ایک سمے میں۔ وہاں رضاکاروں نے غیر معمولی کام کیا، کاریں اٹھا کر کیچڑ سے باہر رکھی ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کچھ دوسرے وبھاگوں کے کارکنان بھی جو فارغ ہوتے تھے، جو خالی ہوتے تھے، وہ سملت ہو جاتے تھے۔ کچھ نے مجھے لکھا ہے کہ ہم سملت ہوتے رہے، پھر بعد میں بہرحال اس پارکنگ کی حالت کو دیکھ کر دوسری جگہ پارکنگ کا پربندھ ہو گیا تھا، پرنتو بہرحال پہلے اور دوسرے دن یا کچھ سمے کے لیے دوسرے دن جو کاریں آئی تھیں ان کو وہاں سے نکالنا بڑا کٹھن تھا، اور اس کٹھنائی کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا اور MTA نے دنیا کو دکھا بھی دیا، جس سے دنیا کے وبھن دیشوں نے جو اپنے اور پرائے یہ درشیہ دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا، بلکہ غیرز جماعت اور غیر مسلموں نے تو اس درشیہ کو دیکھ کر کہا کہ آج کی دنیا میں یہ نظارہ اوشوسنیہ ہے، کوئی افسر ہے یا مزدور ہے، سب کاروں کو کیچڑ سے نکالنے کے لیے سوئم کیچڑ میں لت پت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنوں کی طرح کام کرتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس طرح دوسرے وبھاگ ہیں، صفائی کا وبھاگ ہے، کھانا کھلانے کا، کھانا پکانے، روٹی پکانے کا، پھر سب سے مہتوپورن آرمبھ میں جو کام تھا جلسہ کے پربندھ کا، پانڈال لگانے کا، دوسرے ٹریک آدि بچھانے کا، یا پرارمبھک کام جو تھا جلسہ کا پورا جو پربندھ تھا اس کو کرنے کا، اس کے لیے رضاکار استھائی کئی ہفتے آتے رہے، نرنتر کئی ہفتوں تک آتے رہے، پھر اب وائنڈ اپ کے لیے بھی کئی دن دے رہے ہیں۔ تو اس پرکار وبھن وبھاگ ہیں، ان سب کے کام دیکھ کر دنیا جو MTA اور لائیو سٹریمنگ کے دوارا جلسہ دیکھ رہی تھی وہ بہت پربھاوت ہوئی۔ آنے والے مہمان بھی شکریہ کے جذبات لیے ہوئے تھے، اور MTA نے دنیا کو جو درشیہ دکھلائے اور پروگرام دکھانے کے لیے اور وبھن درشیہ دکھانے کے لیے جو وبھن پروگرام بنائے، بڑی محنت کی ہے اور اس کا بھی حق ادا کر دیا ہے MTA نے۔ اور نہ کیول جلسہ دنیا کو دکھایا بلکہ دنیا کے وبھن دیشوں میں ساموہک روپ سے جلسے کی کارروائی دیکھنے والوں کو ہمیں جلسہ گاہ میں دکھا دیا اور تمام دنیا کو بھی دکھا دیا۔ تو جلسہ کی یہ کارروائی جو تھی، کارکنوں کے پرارمبھک کام سے لے کر دوران جلسہ کام کرنے والے، پھر جلسہ کے اندر جو علمی اور تربیتی پروگرام، تقریریں، بھاشن اتیادی تھے، ان کو دکھانا، یہ MTA نے اس پرکار دکھایا کہ تمام دنیا کے لوگ دیکھنے والے احمدی اور غیر بھی حیران بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ ہمیں یہ درشیہ دیکھنے کو ملے۔ یہ ایک وچتر انترراشٹریہ گھر کا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ اتہ میں سمست کارکنوں کا دھنیہ واد کرتا ہوں، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، کہ ان پرتیکول پرستتھیوں میں اور ہنگامی فیصلہ ہوا ہے ایک لحاظ سے ان کے لیے تو، اور پھر موسم کی جو ہے کٹھنائی، ان سب کے باوجود سب نے نشبھاو ہو کر کام کیا اور جلسے کی ڈیوٹیوں کا حق ادا کر دیا۔ اور دنیا میں اس جلسے کو دیکھنے والوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے پتر مجھے آ رہے ہیں شکریہ کے۔ میرا وچار ہے کہ کارکنان کا شکریہ ادا کر کے آج پھر اپنے طے کاریہ کے انوسار خطبے کا وشے ہے وہی ورنن کروں گا، پرنتو دنیا کے وبھن دیشوں سے جلسہ کی پرتکریائیں اور اس کے سننے کے بعد پرشنسنیہ پرینام، اپنوں اور غیروں کے اتیدھک بھاوناؤں کے پردرشن کے بڑی سنکھیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، پتر آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح ان تاثرات، ان پرتکریاؤں اور فضلوں کا ورنن آج کے خطبے میں کروں۔ سارے تو ورنن کرنے کٹھن ہیں، کچھ نمونے میں نے لیے ہیں۔ اس سال کے ادویتیہ پربندھ کے ساتھ ہونے والے جلسے نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ایسے دروازے کھولے ہیں جس سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے۔ کیسے کیسے فضل اللہ تعالیٰ جماعت پر فرما رہا ہے ان تمام حالات کے باوجود۔ ایک کمی کا اظہار عموماً لوگوں نے کیا ہے کہ اس سال عالمی بیعت نہیں ہوئی جس کا انہیں بڑا انتظار تھا، تو بہرحال ان حالات میں یہ کٹھن بھی تھا کہ بیعت کی جاتی، مجبوری تھی۔
اب میں سنکشپت روپ سے کچھ رپورٹس اور کچھ پرتکریائیں ورنن کر دیتا ہوں۔ اس سال پہلی مرتبہ جماعتیں لائیو سٹریمنگ کے دوارا جلسہ میں سملت ہوئیں، یعنی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر جلسہ سن رہی تھیں، اور یہاں جلسہ گاہ میں بھی اسکرین پر نظر آ رہے تھے لوگ۔ UK میں 5 استھانوں پر یہ پربند تھا ساموہک طور پر، اور کچھ دوسرے دیشوں میں کئی گھنٹوں کے سمے کے انتر کے باوجود بھی وہاں بیٹھے ساموہک روپ سے جلسہ سن رہے تھے، جن میں آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، گواٹےمالا ہے، بنگلہ دیش وغیرہ سملت ہیں۔ UK کے اترکت 22 دیشوں میں 37 بھن استھانوں پر لائیو سٹریمنگ کے دوارا لوگوں نے جلسہ سالانہ میں سملت ہوئے تھے، اور عورتوں کی اور سے بھی لائیو سٹریمنگ کا جو اس بار پہلی مرتبہ پربند ہوا تھا، اس کے کارن عورتوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا وبھن دیشوں سے، اور ایک انومان کے انوسار جو عورتوں کا سیشن تھا، ان کے جو بھاشن تھے، ان میں بھی 30-35 ہزار کے لگ بھگ عورتوں نے اس عورتوں کے پروگرام کو بھی دیکھا اور سنا۔ ان سملت ہونے والے دیشوں میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، گواٹےمالا ہے، کہیں 2 جگہ، کہیں 3 جگہ، کہیں 4 جگہ وبھن سینٹر بنے ہوئے تھے۔ گیانا ہے، آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش، ماریشس، کبابیر، انڈیا، برکینا فاسو، گھانا، نائجیریا، گیمبیا، تنزانیہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، سویڈن، بیلجیم، فن لینڈ، ہالینڈ اتیادی سملت ہیں۔ نائجیریا میں ایک غیر احمدی دوست عیسیٰ صاحب جلسہ کے تینوں دنوں میں مشن ہاؤس میں میرے جو بھاشن تھے ان کے دوران سننے کے لیے آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پورو میں نے سن رکھا تھا کہ جماعت احمدیہ اسلام کے ورودھ ہے، اور انہوں نے مسجد میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، جو کہ جائز نہیں، لیکن جلسہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر سب مسلم دنیا ایسی ہو جائے جیسے احمدی ایکتا سے رہتے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو مسلمان اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے خلاف نہ بول سکے۔ جماعت احمدیہ میں جو ایکتو ہے وہ میں نے جماعت میں دیکھی ہے، جو میری نظر میں ایک سچائی کی دلیل ہے۔ پھر زیمبیا سے ایک احمدی احباب نومبائن ہیں۔ نومبائن کے علاوہ کچھ غیرز جماعت نے بھی جلسہ دیکھا۔ وہاں ایک جگہ 35 غیرز جماعت لوگ جمع تھے۔ ایک عیسائی ٹیچر نے جلسہ کی کارروائی سن کر دیکھ کر یہ پرتکریا دی کہ آج میں جلسے کی کارروائی سن کر بہت آنندت ہوا ہوں، مجھے اسلامی شکشاؤں کا گیان ہوا ہے، اور کہتے ہیں میری عقل اور سمجھ کے مطابق اب مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام ہی ایک سچا دھرم ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا دھرم نہیں جو آوشکتا ضرورت مندوں کی سہایتا کرے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پھر گیبون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ غیر مسلم پولیس افسر اپنی پتنی کے ساتھ جلسے کی کارروائی سننے کے لیے مشن ہاؤس آئے۔ اس سے پہلے جماعت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن جلسے پر ایک لبنانی نومبائی کی احمدیت سویکار کرنے کا واقعہ سن کر پوچھنے لگے کہ جلسے کے بعد کس پرکار میں MTA دیکھ سکتا ہوں۔ اس پر ان کو بتایا گیا کہ YouTube کے دوارا آپ MTA دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی سمے اپنے موبائل پر YouTube نکال کر MTA فرینچ چینل نکالا اور جلسہ دیکھنے لگ گئے۔ کہنے لگے کہ اب میں اس چینل پر جماعت احمدیہ کے بارے میں اور ادھک سیکھ رہا ہوں۔ نائجیریا سے ایک غیر احمدی جماعت دوست نے جلسے کی کارروائی سننے کے بعد کہا، اس جلسے کی کارروائی سے مجھے وشواس آ گیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سچا فرقہ ہے تو وہ احمدیہ جماعت ہی ہے، میں جلد اس میں سملت ہو جاؤں گا۔ ایک غیر احمدی دوست نے جلسے کے حوالے سے پرتکریا میں کہا، نشچت روپ سے یہ جماعت سچوں کی جماعت ہے، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے۔ میں نے دیکھا موسلا دھار بارش میں بھی رضاکار یعنی سیوا کرنے والے اپنے کاموں میں مگن تھے اور مہمانوں کے لیے آسانیاں اپلبدھ کرا رہے تھے، اور پھر اسی پرکار میرے عورتوں سے جو بھاشن ہوا اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بڑا پربھاوت ہوا۔ جاپان کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہیروشیما سے سمبند رکھنے والے ایک غیر احمدی جاپانی دوست مشیما اوسامو صاحب، یہ ان کو میں جب گیا ہوں جاپان، ہیروشیما گیا تھا تو یہ وہاں بھی تھے، انہوں نے میری میزبانی بھی کی تھی۔ 2017 کی پیس کانفرنس میں بھی سملت ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی جلسہ دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں آج 6 اگست کا خطبہ بھی سنا، اس پر مجھے جاپان کے لیے جماعت کی سیوائیں یاد آ گئیں کہ کس پرکار جماعت کے دوسرے خلیفہ نے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے
جمعے کے دن ہی 10 اگست 1945 کو ہیروشیما کی ایٹمی تباہی کے بارے میں آواز اٹھائی تھی۔ یہ آواز ہیروشیما کے حق میں بلند ہونے والی پہلی آوازوں میں سے تھی۔ اس کے بعد موجودہ خلیفہ کا دورہ ہیروشیما ہوا اور اس اوسر پر امن اور سلامتی کا پیغام بھی میرے لیے بہت مہتو رکھتا ہے۔ آج ہیروشیما کے دن کے اوسر پر MTA دیکھتے ہوئے ایک تو میری یہ اچھا ہے کہ MTA افریقہ کی طرح MTA جاپان بھی شیگر استھاپت کیا جائے، اور دوسرا جلسے کا ماحول اور دنیا بھر سے لوگوں کا اجتماع دیکھ کر میرے دل میں زور زور سے یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے اور دنیا میں امن اور سلامتی کی استھاپنا کے لیے جماعت احمدیہ کا کردار کتنا مہتوپورن ہے۔ مساکا زیمبیا سے ایک غیر احمدی دوست ایک استاد ہیں، کہتے ہیں آج ہم نے آپ کے خلیفہ سے ایک بات سیکھی ہے۔ اسلام میں عورت کو ابھیویکتی کی سوتنترتا کا پورا ادھیکار پراپت ہے، اور اسلام عورت کو شادی کے سلسلے میں اپنی پسند کے ہمسفر چننے کا ادھیکار دیتا ہے، پرنتو بعض معاشروں میں بعض سماجوں میں زبردستی کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں اور انسانی ادھیکاروں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر یہ کہا کہ اسلام کیول واحد دھرم ہے، کیول ایک ایسا دھرم ہے جس نے عورت کے ادھیکاروں پر زور دیا ہے۔ کہتے ہیں جہاں اسلام مرد کو ادھکتا سے ایک سے ادھک شادی کرنے کی انومتی دیتا ہے، وہاں مرد کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی سنتوش کرو۔ یہ بہت سندر اسلامی شکشا ہے اور احمدیت ہی اس کی علمبردار ہے۔ پھر نائجیریا کے ریجن تساوا سے غیر احمدی دوست مامن غالی صاحب کہتے ہیں میرا یہ پہلا اوسر تھا اور میں بڑا پربھاوت ہوا ہوں۔ یہ مثال اگر باقی مسلمان فرقے بھی پکڑ لیں تو نسندیہ دنیا میں مسلمان ترقیات کی منزلیں طے کر لیں گے۔ پھر ایک غیر احمدی انجینئر ہیں اسامہ صاحب نائجیریا سے، کہتے ہیں سب سے ادھک اس بات نے مجھے پربھاوت کیا کہ اتنے سارے دیشوں کے نمائندگی، وبھن افراد، الگ الگ بھاشائیں، الگ الگ سبھیتائیں کے باوجود جس آگیا پالن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کرونا جیسی مہلک مہاماری کے باوجود اتنا پرفیکٹ پربند دیکھنے والا تھا۔ نائجیریا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غیر احمدی مہمان مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ آج امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سن کر مجھے عورتوں کے ادھیکار اور عورتوں کی ذمہ داریاں دونوں کی صحیح سمجھ آئی ہے، ورنہ یہاں افریقہ میں تو اکثر عورتیں جتنی بری زندگی گزار رہی ہیں اس کی کلپنا بھی جو پرگتی شیل دیشوں میں کٹھن ہے، اور آپ لوگوں کا کرم آپ کے کتھن سے یدی سمانتا رکھتا ہے۔ لکھتی ہیں کہ اگر احمدیوں کا کرم ان کے کتھن سے سمانتا رکھتا ہے تو آپ لوگوں سے بہتر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اتہ ہر احمدی کو اپنے گھر میں اس شکشا کے نمونے بھی دکھانے ہوں گے، کیول تقریر کے لیے نہیں ہے، تاکہ اسلام کی اس حقیقی تعلیم کا لوگوں پر جو پربھاو ہوا ہے وہ ہمیشہ بنا رہے۔ نائجیریا کے ایک غیر احمدی دوست فرید موسیٰ کہتے ہیں وہی عورتوں کے خطاب کی پرشنسا کی انہوں نے۔ پھر ایک غیر احمدی خاتون مریم الیاس صاحبہ نے بتایا کہ عورت کے ادھیکاروں کے بارے میں جو باتیں امام جماعت احمدیہ نے بتائی ہیں یہ اسلام کی واستوک شکشائیں جان کر مجھے اپنے عورت ہونے پر گرو ہوا ہے۔ کاش اس بات کو سب لوگ سمجھ لیں، دنیا ہی جنت بن جائے۔ نائجیریا سے ایک غیر احمدی خاتون مہیلا نفیسہ آدموس کہتی ہیں پہلی بار میں نے امام جماعت احمدیہ کا بھاشن سنا اور مجھ پر یہ بات پرکاشمان دن کے سمان پرکٹ ہو گئی کہ جو عزت، جو مان سمان سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلا کو دیا ہے، آج یدی دنیا میں اسے کوئی پورا کر رہا ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ اتہ دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ ہر احمدی مرد کے لیے بڑے سوچنے کا ستھان ہے کہ اپنے رویے اپنے گھروں میں بھی ٹھیک کریں، دنیا کو دھوکہ نہ دیں۔ امیر صاحب نائجر لکھتے ہیں کہ ایک غیر احمدی دوست الحاج حسین پیشہ کے لحاظ سے بزنس مین ہیں، کافی ویست رہتے ہیں، لیکن جب انہیں جلسہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے دعوت سویکار کی۔ جلسے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں رسمی طور پر آپ کے جلسے میں آیا تھا کہ کوئی دنیاوی میلہ ہوگا، لیکن جب میں جلسہ سننا شروع کیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ تینوں دن نیمت روپ سے آؤں گا۔ سب سے ادھک مجھے جس بات نے پربھاوت کیا وہ جلسے کا واتاورن تھا۔
رضاکار یعنی سیواکار کو کام کرتے دیکھ کر لگا کہ ان کے دل میں ایک بھاونا ہے جو انہیں ہمت دے رہی ہے، انیتھا یہ دنیاوی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ گنی کناکری کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ کینیا ریجن کے لوکل مشنری کہتے ہیں علاقے کے میئر کو دعوت دی تھی۔ اس نے کہا میں تو بیمار ہوں لیکن میرا بیٹا آ جائے گا۔ وہ جب آیا اس سمے میرا عورتوں میں لجنا کا بھاشن شروع ہونے والا تھا۔ بجلی کا وہاں بڑی کمی رہتی ہے، بارشوں کا موسم ہے آج کل، اور اگر بجلی چلی جائے تو پھر کئی گھنٹوں بجلی نہیں آتی۔ کہتے ہیں جب پروگرام شروع ہونے لگا تو بجلی بند ہو گئی اور مہمان بھی آ گئے، جنریٹر کی بھی کوئی ویوستھا نہیں تھی۔ مشنری نے کہا کہ ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ جماعت کی سچائی کے لیے آج تو معجزہ دکھا دے، بجلی بحال کر دے۔ کہتے ہیں ہم نے درد دل سے دعا کی اور ابھی بھاشن کے لیے میں ڈائز پر نہیں آیا تھا کہ بجلی آ گئی۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم ونمر مسیح کے غلاموں کی دعا کو سنا اور مسیح موعود اور اسلام کی سچائی کے لیے نشان دکھایا، جس کا ہمارے مہمان کے دل پر بہت پربھاؤ پڑا۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بھاشن سماپت ہوا بجلی بند ہو گئی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے اتنے جامع بھاشن کبھی نہیں سنے، اور جو بھی کچھ جماعت کے بارے میں مسلمانوں نے مشہور کر رکھا ہے سب غلط ہے۔ کیمرون سے وہاں کے معلم کہتے ہیں کہ کیمرون کے اتری علاقے کے شہر مروا کے قریب ایک گاؤں کے چیف الحاج عثمان جو غیر احمدی ہیں، انہوں نے جلسے کی کارروائی MTA افریقہ کے دوارا دیکھی تو کہنے لگے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پوری دنیا اس کو دیکھ لے گی۔ آج جلسے کی کارروائی دیکھ کر وشواس ہو گیا کہ یہ جماعت واستو میں امام مہدی کی جماعت ہے جس کو ساری دنیا اس سمے دیکھ رہی ہے۔ کئی دیشوں کے لوگ بھی اپنے ملکوں سے MTA کے دوارا جلسے میں سملت ہیں اور امام جماعت احمدیہ کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ خدا کے نبی کی بات پوری ہوتے آج میں نے دیکھی۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں جلسے کے دوارا بیتوں کا ورنن میں کہ کیتا شہر کے ایک ادھیاپک عمر باری صاحب نے فون کر کے بتایا کہ یدپی میں احمدی نہیں ہوں لیکن پھر بھی نہ کیول میں نے بلکہ گھر کے سمست لوگوں نے بڑی دل جمعی سے جلسے کی کارروائی سنی، اور وشیش روپ سے جب خلیفہ وقت کی باتوں کے دوران وبھن نعرے بلند ہوئے تو ہم گھر کے تمام لوگ جوش میں آ جاتے تھے اور ہم بھی نعرے دہراتے تھے۔ عمر باری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جلد احمدیہ مشن آ کر اپنی فیملی سمیت جماعت احمدیہ میں سملت ہو جائیں گے۔ مبلغ انچارج کیمرون کہتے ہیں کیمرون سے چیف امام ڈوالا فاروق صاحب نے بتایا کہ میں نے MTA افریقہ کے دوارا جلسہ کے بھاشن سنے۔ جو لوگ جماعت کو کافر کہتے ہیں اور دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں ان کا اتر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم والی آیت ہے جو بڑے موٹے شبدوں میں اسٹیج کی دیوار پر لکھی تھی۔ اب انشاءاللہ MTA کے دوارا جماعت کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں اروشا ریجن سے ایک غیر احمدی خاتون جابو صاحبہ نے بتایا کہ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں نے جلسہ سالانہ دیکھا۔ اتنا پرسکون واتاورن میں نے اپنی جیون میں نہیں دیکھا۔ عام طور پر جلسوں میں لوگ شور مچاتے ہیں، لوگوں کو بہلانے کے لیے بھن پرکار کے ہاسیہ پورن پروگرام کرتے ہیں، لیکن اس جلسے میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہر پروگرام میں اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ نسندہ احمدیوں کی اپنے خلیفہ کی سے محبت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ پھر کیمرون شہر کے مروا کے ایک لوکل چیف یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ یہ جماعت کا کمال ہے کہ اتنی ادھک بھاشاؤں میں جلسہ سالانہ کی کارروائی کا انواد ہو رہا ہے اور لوگ اس سے لابھ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے جلسہ سے فائدہ اٹھایا اور میرا گیان بڑھا ہے۔ MTA ایک برکت ہے۔ میں اب کیبل کنیکشن لگواؤں گا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر MTA سے لابھانوت ہوں گا اور اپنا گیان بڑھاؤں گا۔ اب غیر بھی MTA سے پربھاوت ہو رہے ہیں اور جو دھارمک باتوں سے لابھ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی ایک ترقی کا راز ہے۔ اگر روحانی لحاظ سے ترقی کرنی ہے احمدیوں کو بھی چاہیے کہ MTA کی طرف ادھک توجہ دیں۔ مبلغ انچارج گابون لکھتے ہیں کہ ایک نوموبائی احمدی نے کہا کہ حقیقت میں یہ ساری دنیا کا جلسہ ہے جس میں ہم بھی سملت ہیں اور انیہ بہت سے دیشوں سے بھی لوگ سملت ہیں۔
یہ چیز بھی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ سمے کے انترال کے باوجود ساری دنیا میں لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں۔ یہ نظارہ کیول احمدیت ہی پرستت کر سکتی ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے تو یہ سمبھو ہی نہیں۔ زیمبیا کے مشرقی صوبہ کے شہر لوسانگازی کے نومبائے ہیں علی صاحب، کہتے ہیں اپنے علاقے کے ہیڈ مین بھی ہیں یہ کہ ہم عیسائیت سے احمدیت میں آئے ہیں اور ہمارے گاؤں میں احمدیت کی استھاپنا فروری 2021 میں ہوئی۔ اس کے بعد لگاتار غیر احمدی علماء ہمارے علاقے میں آئے اور ہمارے دلوں میں احمدیت کے خلاف وبھن پرکار کے سندیہ اور متبھید ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب تک عیسائی تھے کوئی نہیں پوچھنے آیا، جب احمدی ہو گئے تو غیر احمدی علماء ہیں ان کا دین ٹھیک کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں اب ہمیں جلسہ سالانہ UK لائیو دیکھنے کی توفیق ملی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سپربندھت جلسے کا درشیہ دیکھا ہے، جہاں مہاماری کے حالات کے باوجود بھی اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ سملت ہوئے اور وبھن دیشوں کی حکومتی نمائندوں نے اپنے ویڈیو پیغام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی کرپا سے جلسہ سالانہ دیکھنے کے بعد ہمارے تمام سندیہ اور ورودھابھاس دور ہو گئے کہ احمدیت ایک چھوٹے سے سموہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک انترراشٹریہ سموہ ہے۔ جس طرح خلیفہ وقت نے عورتوں اور دوسرے لوگوں کے ادھیکاروں کے بارے میں اسلامی شکشائیں ورنن کی ہیں، اس نے ہمیں حیران کر دیا ہے کہ عورتوں کے بھی ادھیکار ہیں، انیتھا ہم تو اپنی عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے یہاں دیکھا اور سنا ہے ہم واپس جا کر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو اور عمل میں کوشش کریں۔ ملیشیا سے ایک نومبائے رسلی بن موپا سولی صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کو دیکھ کر میں خدا تعالیٰ کا بہت دھنیوادی ہوں کہ مجھے جماعت احمدیہ میں سملت ہونے اور امام الزمان کو پہچاننے کا اوسر ملا۔ میں UK میں تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے اور ان کے خطاب کو سننے کا اوسر مل رہا ہے۔ اگر میں جماعت احمدیہ میں سملت نہ ہوتا تو میں ان برکتوں سے ونچت ہو جاتا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خلافت کے ساتھ ہمیشہ وفادار اور فرمانبردار رہوں گا۔ برازیل کی ایک مہیلا ہیں پیشیلے مارلن صاحبہ، چند مہینے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی۔ کہتی ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلی بار جلسہ سالانہ دیکھنے کا اوسر ملا اور باوجود بھاشا کے انتر کے اور باوجود بھاشا کو نہ سمجھنے کے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا اوسر ملا۔ میں خدا کا دھنیواد کرتی ہوں کہ اس نے مجھے احمدیت سویکار کرنے کا سوبھاگیہ دیا۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں گنی بساؤ جماعت احمدیہ جماعت کے ایک دور دراز علاقے کسینی کے 4 نومبائے لجنات 8 کلومیٹر پیدل چل کر اپنے قریبی جماعت مسرا میں جلسہ سالانہ UK کی کارروائی سننے کے لیے گئیں، اور جب انہوں نے میرا بھاشن سنا تو کہتی ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے احمدیت سویکار کر لی تھی، پرنتو آج ہمیں خلیفہ کا بھاشن سن کر احساس ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے دور تھے۔ آج ہمارا ایمان احمدیت پر 100% پورن ہو گیا ہے، اور آج ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ خلیفہ کا خطاب سننے کے لیے آیا کریں گے۔ یہ کس طرح کی تبدیلیاں اور پریورتن ہیں اللہ تعالیٰ جو پیدا فرما رہا ہے۔ گیانا سے بھی لائیو سٹریمنگ کے دوارا لوگ جلسے میں سملت ہوئے۔ ایک نومبائے مظفر کیوسی صاحب کہتے ہیں کہ میرا پہلا جلسہ سالانہ تھا اور میرے لیے انوبھو بہت شاندار تھا، وشیش روپ سے جب میں نے اپنی احمدی بھائیوں کے ساتھ مل کر جلسہ دیکھنے بیٹھا اور خلیفہ وقت کو سنا اور دیکھا اور ان کی تقریر سنی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی زبردست انوبھو تھا۔ میں نے پہلے کبھی کسی مسلمان مہیلا کو اتنی اچھی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تلاوت کی بھی تعریف کی ہے انہوں نے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے احباب وبھن قصبوں اور گاؤں سے جلسہ سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ یہ سب خلافت اور احمدیت کی برکتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا فرمائی ہیں۔ اس پرکار جماعت دنیا کے وبھن دیشوں کے جلسہ سالانہ میں ورچولی بھی سملت ہوتے ہوئے دیکھنا بہت زبردست تھا۔ میں نے بہت سے ایسے دیش دیکھے جن کے بارے میں مجھے گیان نہیں تھا کہ وہاں احمدیہ جماعت پہنچ چکی ہے۔ اسی پرکار یہ بھی دیکھا کہ کس پرکار احباب جماعت مل کر جلسے کے کام کر رہے ہیں۔ UK میں ایک صاحب جو بینک میں کام کرتے ہیں وہ کام سے چھٹی لے کر جلسہ کے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔
اور اپنی کار میں سو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جلسہ کے لوگوں میں اخلاص ہے اور وہ قربانی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ادھیکاروں کا مجھے پتہ لگا تقریروں سے کس طرح انہوں نے اپنی پرتکریاؤں، اپنے جذبات، اپنی بھاوناؤں کا اظہار کیا ہوا ہے۔ موریشس سے ایک نوموبائل صفوان نائک صاحب ہیں۔ لائیو سٹریمنگ کے دوارا جلسے میں سملت ہونے کا پہلا انوبھو تھا۔ نشچت روپ سے اس طرح کا سمیلن مجھے خلافت کے اور ادھک قریب کر رہا تھا۔ خلیفہ وقت کا ہر شبد میرے دل پر لگتا تھا۔ جماعت میں سملت ہونے کے فیصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ MTA کے پروگراموں سے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ آسٹریا سے اشرف ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ ڈونا ٹیلا صاحبہ اس سال کے آرمبھ میں بیعت کی ہے انہوں نے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو بھی خلیفہ وقت نے کہا وہ بھاوناؤں کو گرما دینے والا تھا۔ ان کے بھاشن کے دوران میرے آنسو گر رہے تھے۔ اسلام واقعی زندگی بخش اور سچائی کا راستہ ہے۔ میری زندگی آہستہ آہستہ بالکل بدل رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے احمدیت سویکار کرنے کا سامرتھ پردان کیا۔ آسٹرین ہیں یہ۔ جلسے میں سملت ہونے کے بعد قبول احمدیت کے بڑی گھٹنائیں ہیں۔ آئیوری کوسٹ سے ایک غیر احمدی دوست حسن صاحب نے بیان کیا ہے کہ جلسہ کے 3 دنوں کا پروگرام دیکھنے کا اوسر ملا۔ اتینت ایمان وردھک تھا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کی لمبی عمر نہیں ہوتی اور وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، جبکہ سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اسی سدھانت کے انترگت جماعت احمدیہ کے روز بروز ترقی خود کی ایک سچائی کا ثبوت ہے۔ کہتے ہیں جلسہ سالانہ کے انت کے بعد ہم کچھ دوست ایک ریسٹورنٹ میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک اجنبی ویکتی ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، اگر آج اسلام کی واستوک شکشاؤں پر عمل کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف ایک جماعت احمدیہ ہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اجنبی تو چلا گیا مگر ہماری باتوں کا ستیاپن کر گیا کہ احمدیت نہ کیول کتھنی بلکہ ویوہارک روپ سے عمل کرنے والی حقیقی اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اس کے بعد حسن صاحب ہمارے معلم سے ملے اور کہا کہ میں بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہونا چاہتا ہوں۔ اب میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو اس سچائی سے ونچت نہیں رکھ سکتا۔ کانگو برازیل کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ ایک جماعت گیمبوما میں 3 دن ٹی وی اور ریڈیو پر جلسہ کے تمام لائیو پروگرام دکھانے کا سامرتھ ملا۔ اس علاقے میں صرف ایک ٹی وی اسٹیشن ہے اور اس پر ہمارے جلسے کے پروگرام چلتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق 4000 لوگوں نے جلسہ دیکھا اور سنا ہوگا۔ گمبوما کے ارد گرد 30 دیہات کی جماعت نے بھی ریڈیو کے دوارا جلسہ سالانہ میں سملت ہوئے۔ ان علاقوں میں بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ ریڈیو کے دوارا جلسہ سنتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں جتنے میرے بھاشن تھے ان کا لوکل بھاشا میں لنگالا میں ترجمہ ہو رہا تھا، وہ بھی سنا۔ کہتے ہیں الحمدللہ پروگرام بہت اچھا کامیاب رہا، جس کا اظہار اپنوں اور غیروں نے سب نے کیا ہے۔ 3 دن ہر پرکار جلسہ سالانہ کا ماحول تھا، ویسے ہی کھانے کا پربند کیا گیا تھا جیسے جلسے میں کیا جاتا ہے۔ دوران جلسہ اللہ کے فضل سے 12 لوگوں کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں سملت ہونے کی توفیق ملی۔ گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اکثر نومبائے احمدیت قبول کرنے کے بعد اب اپنے اپنے علاقے اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے سمبندیوں میں ادھکتا سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ UK کے بابرکت اوسر پر جب احباب کو جلسہ کے پروگرام دیکھنے کی تحریک کی گئی تو تمام نومبائین نے اپنے غیر احمدی رشتہ داروں اور دوستوں کو جلسے میں میرے بھاشن سننے کے سمے 3 یا 4 بھاشن اس پر وشیش روپ سے ان کو بلایا۔ کہتے ہیں لوگ 30 کلومیٹر اور 18 کلومیٹر کی دوری سائیکلوں پر یا پیدل طے کر کے پہنچے وہاں۔ اکثر لوگ کیول پہلے دن کا بھاشن سننے کے لیے آئے تھے مگر انہوں نے میرا جب پہلے دن کا بھاشن سنا تو ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے 3 دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اور تیسرے دن انتم بھاشن سننے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے خلیفہ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں اور جو اسلام انہوں نے پرستت کیا ہے وہی واستوک اسلام ہے۔ اس اوسر پر 127 مرد اور عورتیں نے احمدیت سویکار کی۔ ساموہک روپ سے بھی بیعتیں ہوئی ہیں۔ کنگو سے معلم سلسلہ ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک عیسائی دوست موکنگا چیبی صاحب کو جلسہ دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ اپنی پتنی کے ساتھ جلسے میں سملت ہوئے۔ جلسہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی شکشائیں اور
مارگ درشن ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمبا سمے عیسائیت میں ویرتھ کر دیا۔ یہاں پر ہم نے جو 3 دنوں میں سیکھا ہے وہ عیسائیت میں رہ کر پوری زندگی بھی نہیں سیکھ سکتے۔ ہماری بھلائی اب اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سملت ہو جائیں۔ اس طرح پتی پتنی اور بچوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ گنی بساؤ کی بافٹا ریجن کے سے سمبند رکھنے والے غیر احمدی دوست کمبا جاؤ صاحب نے جلسہ سالانہ UK کے 3 دنوں کی کارروائی سنی اور میرے بھاشن سنے، اور پھر کہنے لگے اسلام کو اس سمے ایک لیڈر کی آوشکتا ہے اور وہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے خلیفہ کے روپ میں، اور اسی پر سمست اسلامک سنسار اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اس پرکار جلسہ ختم ہوتے ہی انہوں نے اسی سمے بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہو گئے۔ کانگو برازیل سے ایک عیسائی دوست انگو تانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی دھرم میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ عیسائیت کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ دھارمک لوگ نشٹھاوان نہیں ہوتے۔ میرا بھائی پہلے ہی جماعت احمدیہ میں سملت ہو چکا تھا، اس نے مجھے اس جلسے میں سملت ہونے کی دعوت دی۔ میں اس کے کہنے پر آ گیا، اور جیسے جیسے میں جلسہ دیکھتا گیا میرے اندر پریورتن پیدا ہونا شروع ہو گیا اور دھرم کے ساتھ لگاؤ پیدا ہونے لگا۔ خلیفہ کے بھاشن سن کر پہلی بار میرے دل نے گواہی دی کہ دھرم ایک واستوکتا ہے۔ سچے دھرم میں دلوں کو پھیرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ میں جیون میں پہلی بار اسلام احمدیت کو بطور دھرم سویکار کر رہا ہوں۔ نائجر کے ایک غیر احمدی متر جلسہ سن کر ان کو بیعت کا سامرتھ ملا۔ کہتے ہیں میں جلسہ کے پروگرام دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا، اور جس سچائی کا میں ابھیلاشی تھا وہ مل گیا۔ اب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سینیگال سے مظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ امبور ریجن میں جلسہ کے 3 دن میں جو میرے بھاشن تھے 4 ریڈیو اور 1 ٹی وی پر پرسارت ہو رہے تھے لائیو۔ ایک ریڈیو میں اپنی بھاشا میں ان بھاشنوں کو سن کر احمدیت سویکار کی۔ وہ میزبان بہت پڑھے لکھے تھے اور لوگوں میں بہت پریہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے جماعت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج امام جماعت احمدیہ کی باتیں سن کر مجھے واستوکتا پتہ چلی ہے، اتہ میں سلسلہ احمدیہ میں سملت ہوتا ہوں۔ اسی دن انہوں نے بیعت کر لی اپنی فیملی سمیت۔ کیمرون کے ایک لوکل امام ہیں مروا کے، کہتے ہیں کہ جلسہ کے وشیش جو بات جماعت کے امام کے بھاشن ہیں۔ جماعت کے خلیفہ ہر بات قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں، اور اس نے میرے دل پر بہت پربھاؤ ڈالا ہے۔ نسندیہ یہ جماعت اور خلیفہ خدا کی طرف سے ہیں۔ میرا دل سنتشٹ ہے، اتہ انہوں نے اپنے دوستوں سمیت بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ انصاف کی نظر سے دیکھنے والے اللہ کے فضل سے علماء میں بھی ہیں ایسے جو حق دیکھتے ہیں اور سویکار کرتے ہیں۔ مالی میں غیر احمدی احباب نے جلسہ دیکھنے کے بعد شمولیت کی۔ جلسے سے پورو جماعتی ریڈیو پر جلسہ کے بارے میں پروگرام کیے گئے، اور جلسہ کے بارے میں روزانہ ریڈیو پر اعلان بھی پرسارت ہوتا رہا۔ کہتے ہیں ہم نے ہر ایک کو مشن آنے کی دعوت دی جلسہ دیکھنے کے لیے، اتہ جلسہ کے دنوں میں احمدی احباب کے اترکت غیر احمدی لوگ بھی جلسہ کے پروگرام دیکھنے آئے۔ جلسہ کے انتم دن 4 لوگ بیعت کر کے جماعت میں سملت ہوئے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور انہوں نے ورنن کیا کہ ہم کافی سمے سے کائی شہر میں ریڈیو سن رہے تھے اور ہمیں احمدیت میں دلچسپی تھی۔ جب ہم نے ریڈیو پر جلسہ کے بارے میں سنا تو ہمیں یہ جگیاسا ہوئی کہ ان کے جلسے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جلسہ دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی کامیابی اور ترقی کیول احمدیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس اسلام کو احمدیت دنیا کے سامنے پرستت کر رہی ہے وہی واستوک اسلام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک خلیفہ کی آوشکتا ہے جو ان کا مارگ درشن کر سکے، اور موجودہ زمانے میں اسلام میں خلافت احمدیہ کے ذریعے جاری ہے، خلافت احمدیت کے دوارا جاری ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم پکے احمدی ہیں، اور جو ماہانہ چندہ ایک احمدی کے لیے دینا آوشک ہے ہمیں بتائیں، ہم وہ چندہ ہر مہینے دیں گے۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کائی ریجن کے مشن ہاؤس میں جلسہ کی پروگرام دیکھنے کے لیے غیر احمدی جماعت کے لوگ آئے۔ جلسہ کے تیسرے دن جب بیعت کے ایمان افروز نظارے پر ایک ڈاکیومنٹری
پرانی بیتوں کی دکھائی گئی تو غیر احمدی جماعت نے جو پڑھے لکھے تھے لوگ، انہوں نے پرشن کیا کہ بیت کی شرطیں کیا ہیں۔ انترال کے دوران سمست اپستھت لوگوں کو معلم صاحب نے بیت کی شرطیں اپنی لوکل بھاشا میں پڑھ کر سنائیں۔ اس غیر احمدی نے کہا کہ یہ تو اسلام کا سارانش ہے اور اس میں سماجک جیون ویتیت کرنے کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر عمل کرنا تو ہر ایک کے لیے بہت ہی مہتوپورن اور آوشک ہے۔ عطا جلسہ کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ گھانا لائیو سٹریمنگ کے دوارا جلسہ میں لوگ سملت ہوئے۔ بستان احمد اکرہا کے سرسبز احاطہ میں جلسہ کا پربند کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ماحول بڑا اچھا تھا، بہت ہی بھاوپورن تھا۔ 2 ستھانوں پر 2 بڑی ویڈیو اسکرین پر لوگ مرد اور عورتیں لائیو جلسے کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ تینوں دنوں میں 2500 سے ادھک لجنا اور مرد عورتوں نے جلسے میں سملت ہوئے۔ قماسی احمدیہ سینٹر مسجد میں بڑے پیمانے پر پربند کیا گیا تھا، وہاں تینوں دن 2000 سے ادھک لوگ سملت ہوئے۔ اپرو ویسٹ واہ میں 12 مسجدوں میں ساموہک جلسہ سالانہ کی کارروائی سننے کا پربند کیا گیا تھا 14 ستھانوں پر۔ پھر اسی پرکار باقی سارے ریجنز میں بھی، شہر واہ میں 12 ستھانوں میں تھا اور باقی سارے ریجن میں 14 ستھانوں پر تھا۔ اس طرح یہاں بھی 2000 سے ادھک لوگوں نے ساموہک روپ سے سنا اور دوسرے چینل کے دوارا بھی دیکھتے رہے۔ ایم ٹی اے افریقہ اور ایم ٹی اے گھانا کے اترکت جلسہ کی کارروائی گھانا کے 3 دیگر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ یمن سے اکرم صاحب کہتے ہیں علی الکہلانی کہ آج خلیفہ وقت نے اس جلسہ اور خطابات سے ہمارے دلوں اور روح کو نئی زندگی پردان کی ہے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے جو اب واپس لوٹ آئے ہیں اور دل سخت ہونے کے بعد نرم پڑ گئے ہیں۔ اگر خلیفہ وقت کا لجنا والا بھاشن سارا سماج سنے اور اس پر نیمت روپ سے اس کا پالن کرے تو سارا سماج 100% سلجھ جائے۔ اسی پرکار انتم بھاشن نے جلسہ کے سارے پربندھوں کو 4 چاند لگا دیے۔ اس سارے پربندھ کی دنیا میں کوئی ادھارن نہیں ملتا۔ تمام چہرے ہنستے مسکراتے نظر آئے اور یہ اس خدا کا فضل ہے جس نے یہ جماعت بنائی۔ یمن سے یامر علی صاحب کہتے ہیں کہ جلسے کے تینوں دن ہمارے لیے عید تھے، جن میں ہم نے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو نازل ہوتے ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اس کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ جلسے سے خلافت احمدیہ پر ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی سہایتائیں خلافت احمدیہ کے ساتھ ہیں۔ خلافت کے علاوہ سوائے ظلمت کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہر چند ہم جلسے میں جسمانی طور پر شامل نہ تھے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے اور ہم جلسے کی پوتر روحانی ماحول کو یوں محسوس کر رہے تھے کہ مانو ہم وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر اور آپ کی نصیحتوں کو سن کر ایسے جذبات تھے کہ ان کو ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا گہرا دل پر پربھاؤ ہو رہا تھا۔ بھاشن سے بہت لابھ اٹھایا، کیونکہ مجھے اپنی بہت سی ذمہ داریوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، ساتھ ہی بہت سی غلطیوں کا مجھے پتہ لگا جس سے میں انبھیگیہ تھا۔ اب کہتے ہیں کہ وبھن دیشوں میں احمدیوں کا اکٹھے ہو کر جلسے میں سملت ہونے کا یہ درشیہ میرے دل میں بہت درد پیدا کیا اس نے، اور میں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جلد یمن میں بھی یہ ایسی جگہ پردان کرے جہاں وہ اکٹھے ہو کر جلسہ میں سملت ہو سکیں۔ اردن سے حامد صاحب کہتے ہیں کہ ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھوشیوانیوں کی سچائی کے گواہ بن کر جلسے میں سملت ہوتے ہیں۔ اس سال کے جلسے کی ایک وشیشتا، جلسہ کی ایک خاصیت یہ تھی کیونکہ اس سال انٹرنیٹ اور ایم ٹی اے کے دوارا تمام دنیا سے احمدیوں نے ادھکتا کے ساتھ اس میں شمولیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں جماعت کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک سچی جماعت ہے۔ میں اس سال کے جلسے میں خلیفہ وقت کی موجودگی کو ایک روحانی کشف یا دنیا میں جنت سے سمانتا دیتا ہوں، جس کے پھل ہم نے ان 3 دنوں میں کھائے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سچے اسلام کی تبلیغ کے لیے روحانی فضاؤں میں نصب کیا گیا ایک آسمانی خیمہ ہے۔ شام سے محمد بدر صاحب کہتے ہیں کہ جلسے میں احمدی مسلمان رنگ و نسل اور کلچر کے متبھید کے باوجود
خلیفہ وقت کے نیترتو میں جماعت کے جھنڈے تلے اکٹھے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا یہ کتھن سچا ہوتا ہے ان پہ کہ اگر تو زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کرے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا، بلکہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو باہم پرسپر جوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے تو ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جلسہ میں سملت ہونے والے کے چہروں سے محبت کے جذبات ٹپکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جلسے میں سنتشٹی اور سلامتی کا بھی بہت زیادہ احساس ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب احمدی اپنے روحانی قائد، اپنے اغوا کے جلو میں صحرا کے درمیان استھت ایک روحانی نخلستان میں ہیں جس میں سکینت ہی سکینت ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بہت زیادہ احساس ہوا کہ ابھی مجھ میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور مجھے اپنے اندر نیک پریورتن پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی، تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہوں گے، دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوگا، ویوہارک پاریوارک جیون کو بہتر بنانے کے لیے مہیلاؤں سے محبت اور نرمی سے ویوہار کرنا ہوگا۔ جرمنی سے عبد الرحمن صاحب ہیں لبنانی، کہتے ہیں کہ میں نے برلن کی مسجد احباب جماعت کے ساتھ تینوں دن جلسے کی کارروائی سنی، جلسے کی روحانی ماحول کو محسوس کیا۔ جلسے سے ہم نے بہت لابھ اٹھایا، وہ روحانیت جس کی کمی محسوس کر رہے تھے واپس لوٹ آئی۔ فلسطین ویسٹ بینک سے عمر صاحب کہتے ہیں کہ میری اچھا ہے کہ یہ جلسہ پرتی دن آیوجت ہو تاکہ ہم نبیوں اور اولیاء کی طرح بنیں۔ ایک الگ ہی احساس تھا، سب بھائیوں سے اکٹھے بیٹھ کر جلسہ سنا، ایک محبت اور بھائی چارے کا ماحول تھا۔ رضوان شاہد صاحب ایوری کوسٹ سے لکھتے ہیں کہ ماں شہر کی جماعت کے صدر آندرے صاحب نے بتایا کہ جلسے میں سب سے پربھاوت کرنے والا درشیہ یہ تھا کہ دنیائے احمدیت خلافت کے جھنڈے کے نیچے ایک اکٹھی ہے اور اطاعت خلافت میں مگن ہے۔ کسی جگہ دن ہے تو کسی جگہ آدھی رات ہے، سب خلیفہ وقت کے بھاشن سننے کے لیے پوری متحد ہو کر بیٹھے ہیں اور اپنے ایمانوں کی تازگی کے سامان کر رہے ہیں۔ قرغیزستان کے نیشنل پریزیڈنٹ الیاس قرباتوف کہتے ہیں کہ جلسے پر ایسے بھاشن پرستت کیے گئے جن کو سن کر میں بھاوناؤں پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلسہ سالانہ یوٹیوب پر دیکھا تھا اور میری خوشی کی انتہا اس سمے نہ رہی جب میں نے یوٹیوب پر اپنے بہن بھائیوں کے کمنٹس دیکھے جو ایک دوسرے کو جلسے کی مبارکباد کے تحفے پیش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہے تھے۔ یہ سب میرے بہن بھائی مختلف قوموں سے سمبند رکھتے ہیں، ادھارنتیا کوئی رشین، کوئی یوکرینی، آرمینی، تاتاری، قزاقی، قرغزی اتیادی۔ یہ نظارہ بہت ہی روح کو آنندت کرنے والا تھا۔ نائجر کے احمدی دوست سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا لائیو خطبہ اپنی مادری بھاشا ہاؤسا میں سننا میرے لیے ایک سوبھاگیہ کی بات ہے۔ کہتے ہیں MTA 5 پر ہاؤسا بھاشا کے ایڈیشن نے ہمارے جلسہ کو 4 چاند لگا دیے اور ہمارے لیے جلسہ اور عید ایک ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کا ہاؤسا بھاشا میں سننا ایک لگژری ہے جس کے مزہ ایک ہاؤسا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس بار پہلی دفعہ ہاؤسا بھاشا میں لائیو ترجمہ کیا گیا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک جماعت کے ایک دوست سویتونو صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے اور خلیفہ وقت کے بھاشنوں کو سننے کے بعد ہمارے خاندان میں خلافت سے محبت کی ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے انسانی بھائی چارے کا اعلیٰ نمونہ دیکھا جو کہ دنیا میں کسی جگہ نہیں دیکھا۔ خلافت واقعی نسل اور رنگ سے اوپر ہو کر انسان کے درمیان محبت اور امن کا مجسمہ ثابت ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا سے عاطف زاہد صاحب کہتے ہیں کہ لائیو نشریات رات 12:55 پر شروع ہوا۔ افتتاحی خطاب پرارمبھک بھاشن کے باوجود لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے جلسہ کی کارروائی سنی، ساموہک طور پر وہاں پہنچ گئے اور ایک صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے جلسہ کے بعد 10:30 بجے خطبہ ختم ہوا تھا رات کے بیٹے سے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہیں بیٹھ کر اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہیں بیٹھ کر سنوں گا، حضور بھاشن سنوں گا، اور وہ بھی رات کو بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں جلسے کے انتم بھاشن اتوار کی رات دیر سے شروع ہونا تھا
اور اگلا دن ورکنگ دن تھا، اس لیے پریشانی تھی کہ لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احباب جماعت بہت ادھک سنکھیا میں انتم بھاشن سننے کے لیے بھی آئے، اور بلکہ یہ سنکھیا پرارمبھک سیشن میں سملت ہونے والوں سے بھی ادھک تھی۔ برازیل سے ابراہیم صاحب، ان کا سمبند گنی بساؤ سے ہے، کہتے ہیں کہ تعلیم کے ادیشیہ سے برازیل گئے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو خاص طور پر میرے لیے توجہ کا کارن بنی، جس کا میں وشیش روپ سے ورنن کرنا چاہتا ہوں، وہ نظام خلافت ہے، جس کے انترگت ایک ہی سمے میں وبھن دیشوں کے لوگ کس پرکار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے بھاشن اور جلسے کی کارروائی سن اور دیکھ رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ ہی اسلام کی واستوک نمائندہ جماعت ہے، اور اگر امام مہدی نہ آئے ہوتے تو ہم میں یہ پیار اور ایکتا نہ ہوتی۔ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جلسے کے دوارا علم میں بہت بڑھوتری ہوئی ہے، اور اس جماعت کا ممبر ہونے پر خدا کا شکر گزار ہوں۔ کرغزستان سے عطا خانو وادی لیارا صاحبہ ہیں، میرا خیال ہے یہ کہتی ہیں کہ مقررین کی بھاشن کرتاؤں کے بھاشن کو نشٹھا سے سننا اور دیکھنا کتنا دلچسپ ہے۔ خلیفہ وقت کے بھاشنوں کو سنتے ہوئے بندہ ایسی دنیا میں ڈوب جاتا ہے جس میں اسلام کی پنرتھان ہو رہا ہے۔ ہم سب ایک پریوار کے صورت میں خلیفہ وقت کے بھاشن مل کر سن رہے ہیں۔ وشیش روپ سے خلیفہ وقت کا لجنہ کا بھاشن تھا، جس میں اسلام میں عورت کے ادھیکار ورنن کیے۔ جماعت بھاشن سن کر ہمیں اور ادھک اللہ کے سمکش جھکنا چاہیے، جس پرکار اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کی سرکشا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھاشن بھاوکتا سے بھرے ہوئے تھے۔ گوئٹے مالا سے بائرن صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے جلسے کا دن ایک وشیش دن تھا اور کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ جلسے سے کچھ سمے پورو گوئٹے مالا جماعت کے بہت سے احباب کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہوئے، اور کچھ کی حالت اتینت گمبھیر سیما تک پہنچ گئی، لیکن آج گوئٹے مالا کے سب احباب یہاں بیٹھ کر اکٹھے جلسہ سن رہے ہیں، اور کوئی ممبر بھی بیمار نہیں ہے۔ جب میں عیسائی تھا تو معجزات کا عجیب ہی تصور تھا۔ جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر مجھے معجزات کی حقیقت سمجھ آئی کہ اصل معجزہ انسان کے اندر ایک پوتر پریورتن پیدا کرنا ہے۔ 1 سال پورو میں اکیلا مسجد میں آتا تھا، میری فیملی کا مسجد آنا اور اسلام سویکار کرنا اسمبھو لگتا تھا۔ آج میں اپنے ساتھ اپنی پتنی، بچوں، دادا اور ایک بھائی برادر نسبتی اور اس کی فیملی کو بھی ساتھ لایا ہوں، اور بیٹھا یہ جلسہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کو یہ نشچت روپ سے ایک معجزہ سمجھتا ہوں۔ یہ صاحب بڑے مخلص سادہ احمدی ہیں اور معمولی آمد ہے، لیکن تبلیغ کا بڑا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، اور وبھن لوگوں کو اپنے خرچ پر مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں۔ گوئٹے مالا سے ہی رامیرو مارتینس کہتی ہیں کہ میرے لیے آج کا دن بہت وشیش تھا۔ MTA کے دوارا UK جلسہ اور دوسری جگہ کے ویڈیو درشیہ دیکھ کر وشواس ہو گیا کہ یہ ویشوک نظام نشچت روپ سے خدائی نظام ہے۔ خلیفہ وقت یقیناً خدا کی طرف سے نیوکت کیے گئے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس پرکار ویوہار سماج میں پرستت کرنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں، آئندہ سے خلیفہ وقت کے بھاشن ہمیشہ سنوں گی۔ یہ صاحب 35 سال تک بائبل پڑھاتے رہے، وبھن عیسائی فرقوں کے ممبر رہے، مگر ہمیشہ مت بھید کی وجہ سے ایک سے دوسرے فرقے تبدیل کرتے رہے۔ سوئم تحقیق کر کے اسلام سویکار کیا ہے۔ مسجد سے 20 کلومیٹر دور ان کا نواس ہے۔ جب سے انہوں نے احمدیہ سویکار کی ہے، اس بیچ کیول ایک جمعہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے، باقی نیمت روپ سے نمازوں پہ جمعہ میں آتے ہیں۔ نہ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں اور اپنے گھر میں 5 وقتہ بلکہ اپنے گھر میں 5 وقتہ نمازوں کا پربند بھی کیا ہوا ہے۔ گوئٹے مالا سے اولین بینزلیس کہتی ہیں کہ جلسہ UK میں لائیو سملت ہو کر معلوم ہوا کہ جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے، سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آئے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نظارے کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ خلیفہ وقت کی باتوں کو سننے سے ایک بڑا حصہ دنیا کا محروم ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جنگ کی کیفیت ہے۔
مجھے احمدیت میں داخل ہو کر یہ بات سمجھ آئی کہ دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت سے مسئلے دعا سے ہمارے حل ہو گئے۔ میرا اجڑتا ہوا گھر بچا خلیفہ وقت کی دعا سے۔ میرے پاس اس وقت شبد نہیں کہ خلیفہ وقت کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ کہتی ہیں پہلی بار سملت ہونے کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے کامیابیوں اور فتح کا سال ہے۔ ہم مکمل تو نہیں ہیں، مگر ہمارا روحانیت کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ میں آئندہ بھی ہر سال جلسے میں سملت ہوا کروں گی۔ نائجر کے احمدی دوست عیسیٰ بابا کہتے ہیں کہ میں نے خطبے میں مہمان نوازی کے بارے میں سنا کہ امام مہدی علیہ السلام کس پرکار اپنے آرام پر مہمانوں کے آرام کو پراتھمکتا دیتے تھے، اور خلیفہ وقت نے مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پرستت کی کہ مہمانوں کے آرام کے لیے اپنی چارپائی بھی دے دی۔ ساری رات مشکل میں گزری اور پھر اس کی مثال میں نے جلسہ میں دیکھی، کس پرکار بھائی چارے کا واتاورن بنایا ہے۔ کیچڑ میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو خدام اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر باہر نکال رہے تھے۔ سمبھوتہ یہی بھائی چارہ جس کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں، اور یہ حل ہمیں خلیفۃ المسیح نے بتا دیا۔ سمد غوری صاحب البانیہ سے لکھتے ہیں کہ ایک دوست ڈاکٹر بیار صاحب نے بتایا کہ میں نے خلیفہ وقت کے بھاشنوں کے اترکت جلسہ سالانہ UK کے دیگر پروگرام بھی دیکھے۔ آج کل کے اس دور میں جلسہ سالانہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ کہتے ہیں خلیفہ وقت کے بھاشن اتنت سادہ شبدوں میں لیکن موجودہ سمے کے بارے میں ایک مہان سندیش لیے ہوئے تھے۔ ایسے سمے میں جب کہ تمام اخلاقی قوانین کو پیروں تلے روندا جا چکا ہے اور یا روندا جا رہا ہے، انسانیت کو اس کے ادھیکار دلائیں گے اور دنیا کو بچائیں گے۔ یہ کہا جب یہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسانیت کے حقوق دلائیں گے اور دنیا کو بچائیں گے، جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصول تو دراصل 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے، جن کی علمبردار آج جماعت احمدیہ ہے۔ اس بار جلسہ سالانہ میں جو نظارے دیکھے ان میں جماعت احمدیہ اور ہیومینٹی فرسٹ کے افریقہ کے غریب علاقے میں خدمات کے نظارے نے مجھے بہت پربھاوت کیا۔ ان بچوں کی دمکتی ہوئی آنکھیں حقیقت پر سے اس رنگ میں پردہ اٹھانے والی تھیں کہ ان کے آگے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی لفاظیاں اور پروپیگنڈے تچھ ہیں۔ وہ آنکھیں زندگی کی طلبگار ہیں اور پانی زندگی ہے جس کو وہ پہلی بار کتنے مزے سے چکھ رہے تھے۔ جلسہ سالانہ کے اوسر پر جو سدبھاونا کے پیغام ملے وہ UK کے اترکت بھی 9 دیشوں کے مہتوپورن ویکتتووں کی سدبھاونا کے 109 پیغام ملے ہوئے ہیں۔ ان میں ویڈیو پیغام، آڈیو پیغام اور لکھت پیغام بھی ہیں۔ UK کے اترکت جن دیشوں سے پیغام آئے ان میں US سے سیرالیون، گیمبیا، سینیگال، کینیڈا، اسپین، ہالینڈ، جرمنی سملت ہیں۔ پرائم منسٹر UK، پرائم منسٹر کینیڈا، پھر لیبر پارٹی کے لیڈر UK کے، لب ڈیم کے لیڈر UK کے، اس طرح اور بہت سارے پولیٹیشنز ہیں۔ پھر 8 منسٹرز، 11 شیڈو منسٹرز، 4 سابق سیکرٹریان اسٹیٹ، لندن پولیس کمشنر، 6 نیشنل مذہبی لیڈر، 13 میئر کے پیغام ملے۔ اس کے اترکت بھی وبھن استر کے لوگوں سے وبھن وبھاگوں سے سمبند رکھنے والے مہتوپورن مہانوبھاووں کے پیغام ملے ہیں۔ MTA افریقہ کی رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی MTA افریقہ کے دوارا افریقہ بھر میں جلسہ سالانہ UK کے پروگرام دیکھے اور سنے گئے، جس کو ہم نے لوگوں کے تاثرات سے بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA افریقہ کے علاوہ جلسہ سالانہ کی نشریات کچھ دیگر لوکل TV چینلز پر بھی پرسارت کی گئیں۔ اس سال گیمبیا، سیرالیون، لائبیریا، گھانا، یوگانڈا، مالی، روانڈا، برونڈی، سینیگال، برکینا فاسو میں 14 وبھن TV اسٹیشنوں پر میرے بھاشن جو تھے وہ لائیو پرسارت کیے گئے۔ ایک انومان کے مطابق 25 ملین سے ادھک لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ کرونا کی وجہ سے جو افریقہ کے باہری مہمان سملت نہیں ہو سکتے تھے، ان کے پیغام آ رہے تھے کہ ہمیں سملت ہونے کا اوسر دیا جائے۔ ہاؤسا بھاشا میں پہلی بار ترجمہ ہوا یہ زبان افریقن میں 50 ملین سے ادھک لوگ بولتے ہیں۔ افریقن کے 16 وبھن TV چینلز نے جلسہ سالانہ UK کے حوالے سے خبریں پرسارت کیں۔
ان چینلز کو دیکھنے والوں کی سنکھیا 60 ملین سے ادھک ہے۔ یوگنڈا سے مشنری ذکی صاحب لکھتے ہیں کہ وبھن سوشل میڈیا پر جماعت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا جلسہ سے پہلے مخالفین نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے جلسہ نہ سنیں۔ جب انہوں نے وگیاپن دیا کہ جلسہ سنیں تو انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ پروپیگنڈا کہ جلسہ نہ سنیں کیونکہ ان کا قرآن بھی الگ ہے۔ اس پروپیگنڈا کے پرینام سوروپ یوگانڈا میں ایک بڑی سنکھیا میں لوگوں کو توجہ جلسہ سالانہ کی طرف پیدا ہوئی، الٹا اثر ہو گیا، اور بہت سے غیر احمدی احباب اس بات کا اظہار کیا کہ جماعت کے خلاف اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ہمیں جلسہ کے حوالے سے جگیاسا ہوئی، اور جلسہ دیکھنے کے بعد ہمارے دل بدل گئے اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ احمدیوں کا وہی قرآن ہے بلکہ دوسروں کی نسبت قرآن کریم سے زیادہ عشق کرتے ہیں۔ یوگانڈا کے ایک کیتھولک دوست نے لکھا ہے کہ میں یوگانڈا نیشنل ٹی وی پر جلسہ کا وگیاپن دیکھا کہ یوکے میں کوئی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ دیکھو کیسی کانفرنس ہے۔ ہفتے کے روز میں نے ٹی وی لگایا تو سفید پگڑی والے ایک ویکتی کو دیکھا جو بھاشن دے رہے تھے۔ میں نے بھاشن سننا شروع کیا تو ٹی وی کے سامنے سے اٹھ نہیں پایا، شروع سے لے کر آخر تک پورا بھاشن سنا۔ کہنے لگے کہ عورتوں کے بارے میں اسلامی شکشائیں کہیں نہیں ملتی، اور میں نے کسی ویکتی کو عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں آج تک اس پرکار آواز اٹھاتے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے اسی سمے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اس بھاشن کا اسکرپٹ چاہیے جو عورتوں کا بھاشن تھا، انہیں وہ انشاءاللہ بھجوا دیا جائے گا۔ غیر احمدی دوست عبداللہ کوئی صاحب لائبیریا سے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ادیشیہ جلسہ کے پروگرام دیکھنے کا یہ تھا کہ مجھے احمدی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں میں انتر پتہ لگے اور مجھ پر یہ واضح ہو کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں غیر احمدی علماء بتاتے ہیں کیا واستوکتا ہے۔ جلسہ کے دیکھنے کے بعد مجھے پورا وشواس ہو گیا کہ جماعت کے خلاف سب منفی پروپیگنڈے، نیگیٹو پروپیگنڈے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ حقیقت میں جماعت احمدیہ کے دوارا اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی اس حقیقت سے سوچت کروں کہ صرف جماعت احمدیہ حقیقی طور پر دین اسلام کا پرچار پرسار کر رہی ہے۔ لائبیریا سے غیر احمدی دوست ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہبی رواداری بھائی چارے کی بنا پر جلسے کی کارروائی دیکھنے کے لیے سملت ہوا تھا۔ جب میں نے سٹیج کے پردہ پر لکھی قرآنی آیت پڑھی تو وہ بات میرے لیے بے حد حیران کرنے والی تھی کہ احمدیوں کے بارے میں غیر احمدی علماء یہ پرسدھ کرتے ہیں کہ احمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں تسلیم کرتے اور ان کی عزت نہیں کرتے، لیکن اس سب کے وپریت احمدی تو پوری دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کر رہے ہیں، اور جس پرکار جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے قرآن کریم کی تعلیم اور بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ورنن اپنے بھاشن میں کیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پریس اینڈ میڈیا کے دوارا بھی یہ بیچ میں آ گئی تھی، دوسری چیزیں بعد میں، بہرحال یہ آگے پھر پریس اینڈ میڈیا کا ورنن ہے۔ پریس اینڈ میڈیا کے دوارا بھی کوریج ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور بی بی سی نے اپنے ریجنل ٹی وی میں دیا، بی بی سی ساؤتھ نے دیا، ایک ڈاکیومنٹری بھی چلائی، اور یہ رپورٹ جو تھی بی بی سی ورلڈ نے بھی پرسارت کی جو 200 دیشوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے اترکت بی بی سی نیشنل نیوز چینل پر بھی یہ خبر ہوئی اور ریپیٹ بھی ہوتی رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ معین طور پر کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا یہ تو کٹھن ہے بتانا، پرنتو ایک انومان کے انوسار یہ کوریج 52 ملین لوگوں تک تھی۔ 40 ویب سائٹ نے جلسہ کی خبر پرسارت کی، ان کی اپنی ریڈرشپ 27 ملین لوگوں تک ہے۔ 20 اخبار اتیادی میں جلسے کے بارے میں آرٹیکل وغیرہ پرکاشت ہوئے، اس کی ریڈرشپ 7,35,000 ہے۔ جلسے کے حوالے سے 16 ریڈیو پروگرام پرسارت ہوئے، 16 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اسی طرح 12 ٹیلی ویژن چینلز نے جلسے کی خبر پرسارت کی جن کی کوریج 22 لاکھ لوگوں تک ہے۔ ان تمام مادھیموں کے اترکت سوشل میڈیا کے دوارا بھی اندازاً 63 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ ڈھاکہ کی مرکزی مسجد نارائن گنج، بہمن باڑیاں، چٹا گانگ میں لائیو سٹریمنگ کے دوارا لوگ سملت ہوئے۔
کہتے ہیں رپورٹ کے انوسار 800 سے ادھک غیر احمدی مہمانوں نے جلسے کی کارروائی سنی اور لابھ اٹھایا۔ پھر کہتے ہیں بنگلہ دیش کے اس کے 10 آن لائن پورٹلز اور اخباروں میں جلسے کی خبر تصویروں کے ساتھ پرسارت ہوئیں۔ ان میں سے 3 بہت پرسدھ اور معروف ہیں۔ بہت سیمت انمان کے مطابق آن لائن پورٹلز اور اخباروں کے دوارا کم از کم 54 لاکھ لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہے۔ MTA انٹرنیشنل کے دوارا کوریج ہے۔ یوٹیوب پر 15 ملین سے ادھک لوگوں نے وزٹ کیا۔ تقریباً 5 لاکھ گھنٹے یوٹیوب کے دوارا MTA دیکھا گیا۔ انسٹاگرام پر 35,000 لوگوں نے MTA کا پیج دیکھا۔ 1.97 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ ٹویٹر پر 1 لاکھ سے ادھک لوگوں نے MTA کا پیج دیکھا۔ 35,000 سے ادھک لوگوں نے اس کو پسند کیا اور آگے دوسروں کو پہنچایا۔ فیس بک کے ذریعے بھی 5.5 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اسی طرح MTA کی اپنی ویب سائٹ کو 1 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا۔ MTA آن ڈیمانڈ کے دوارا بھی 2 لاکھ سے ادھک لوگوں نے جلسے کو دیکھا۔ تو یہ سنکشپت کچھ باتیں تھیں، اس پر بھی کافی سمے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو دوسرے پرینام بھی پیدا فرمائے اور سعید روحوں کو، نیک لوگوں کو احمدیت اور حقیقی اسلام کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ پیدا ہو، اور نام نہاد تتھاکتھت علماء کے شر اور اپدرو سے جماعت کو اور تمام نیک روحوں کو سرکشت رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔